اگر دنیا کے امیر ترین لوگوں کا ذکر ہو تو ہمارے ذہنوں میں ایمیزون کے مالک بل گیٹس اور مارک زکربرگ کا نام آتا ہے، کیونکہ ان کے پاس بے تحاشا دولت ہے اور گزشتہ کئی دہائیوں سے یہی لوگ دنیا کے امیر ترین افراد میں شامل رہے ہیں۔ اور ان لوگوں کے پاس اتنی دولت ہے کہ اعداد و شمار سے ہٹ کر اگر سادہ زبان میں آپ کو بتائیں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ دنیا کے 9 امیر ترین لوگوں کے پاس جو دولت ہے، اتنی دولت پوری دنیا کے غریب ترین 4 ارب لوگوں کے پاس بھی نہیں ہے۔ کیا یہ امیر ترین لوگ تاریخ انسانی کے بھی امیر ترین لوگ ہیں؟ تو جی نہیں، تاریخ میں ایسے بھی لوگ گزرے ہیں جن کے پاس ان سے کہیں زیادہ دولت تھی۔ اور ہم آج کی ویڈیو میں آپ کو ایک ایسے مسلمان بادشاہ سے متعارف کروانے جا رہے ہیں جس کے پیچھے فیس بک، ایمیزون، ایپل اور علی بابا جیسی دنیا بھر میں کاروبار کرتی کوئی کمپنی نہیں تھی، بلکہ وہ انفرادی طور پر اتنا امیر تھا کہ آج کے ترقی یافتہ دور میں بھی اس کی دولت کا صحیح اندازہ لگانا ناممکن ہے۔ تاریخ اسے منسا موسیٰ کے نام سے جانتی ہے۔ منسا موسیٰ کی زندگی کی دلچسپ داستان سننے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، جہاں آپ کو بالخصوص اسلامک ہسٹری اور بالعموم دنیا بھر کی منفرد معلومات ملتی رہیں گی۔ منسا موسیٰ سلطنت مالی کا سب سے مشہور اور نیک نام حکمران رہا ہے، جس نے سن 1312 عیسوی سے سن 1337 تک حکومت کی۔ اس نے نہ صرف قرون وسطیٰ بلکہ انسانی تاریخ کا سب سے دولت مند فرد قرار دیا گیا۔ اس کے عہد میں مالی کی سلطنت اپنے نقطۂ عروج کو پہنچ گئی اور سلطنت مالی کی حدود مشرق میں گاد اور مغرب میں بحر اوقیانوس اور شمال میں تفازہ کی نمک کی کانوں سے جنوب میں ساحلی جنگلات تک پھیل گئیں۔ آج کا ملتانیہ، سنیگال، گیمبیا، گینی، برکینا، چاڈ اور نائجیریا وغیرہ کا علاقہ اس وقت منسا موسیٰ کی سلطنت کا حصہ ہوا کرتا تھا۔ منسا موسیٰ امیر آف مالی، لارڈ آف دا مائنز آف ونگارا جیسے القابات سے مشہور تھا۔ انہوں نے مالی کی سلطنت پر اس دور میں حکومت کی جب وہ معدنیات اور بطور خاص سونے کے ذخیرے سے مالا مال تھا۔ یہی وہ وقت تھا جب پوری دنیا میں سونے کی مانگ اپنے عروج پر تھی۔ ان کا اصل نام موسیٰ کیتا اول تھا، مگر تخت نشین ہونے کے بعد وہ منسا کہلائے، جس کا مطلب بادشاہ ہے۔ منسا موسیٰ کی دولت کا آج کے دور میں تخمینہ لگانا مشکل ہے، پھر بھی ایک اندازے کے مطابق ان کی دولت تقریباً 400 ارب امریکی ڈالر کے برابر تھی۔ منسا موسیٰ کے دور حکومت کی مشہور ترین کہانی ان کا دورہ حج ہے۔ اس سفر میں منسا موسیٰ نے تقریباً 6500 کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا۔ واقعہ یہ ہے کہ جب منسا موسیٰ کو دیکھنے کی خواہش رکھنے والے ان سے ملنے گئے تو ان کے قافلے کو ہی دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ لوگوں نے دیکھا کہ منسا موسیٰ کا کارواں میں تقریباً 60,000 افراد شامل تھے، جن میں سے 12,000 ان کے ذاتی پیروکار تھے۔ منسا موسیٰ جس گھوڑے پر سوار تھے، اس کے آگے 500 افراد کا دستہ چل رہا تھا، جن کے ہاتھوں میں سونے کی چھڑیاں تھیں۔ منسا کے قافلے کے یہ پیش رو بہترین ریشم کا لباس استعمال کرتے تھے۔ یہ سفر اتنا پرشوق تھا کہ اس کی وجہ سے منسا موسیٰ کی شہرت نہ صرف ایک اسلامی دنیا کے بڑے حصے میں پھیل گئی، بلکہ تاجروں کے ذریعے یورپ تک منسا موسیٰ کا نام پہنچ گیا۔ سفر میں اس کثرت سے سونا خرچ کیا کہ مصر میں سونے کی قیمتیں کئی سال تک گری رہیں۔ اس زمانے میں غالباً مغربی افریقہ کے اس علاقے میں سونا بہت زیادہ پایا جاتا تھا، جہاں منسا موسیٰ کی حکومت تھی۔ حج کے اس سفر میں اس کے ہمراہ تقریباً 60,000 فوجی اور 12,000 غلام تھے، جنہوں نے 4 پاؤنڈ سونا اٹھا رکھا تھا۔
اس کے علاوہ ان کے اونٹوں پر بھی سونا لدا ہوا تھا۔ ایک اندازے کے مطابق منسا موسیٰ نے تقریباً 125 ٹن سونا اس سفر میں خرچ کیا۔ اس سفر کے دوران وہ جہاں سے بھی گزرا غربا اور مساکین کی مدد کرتا رہا اور ہر جمعہ کو ایک نئی مسجد بنواتا رہا۔ منسا موسیٰ اس قدر فراخ دل تھا کہ جب مصر سے گزرے تو یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے غریبوں کو اتنے دیے کہ علاقے میں افراط زر ہو گیا۔ منسا موسیٰ مکہ معظمہ میں ایک اندلسی معمار ابو اسحاق ابراہیم الساہلی کو اپنے ساتھ لایا، جس نے بادشاہ کے حکم سے 2 مساجد اور ایک محل تعمیر کیا۔ منسا موسیٰ کے زمانے میں مالی کی پہلی مرتبہ بیرونی ممالک سے تعلقات قائم ہوئے۔ اس کے بعد مالی کی سلطنت کا زوال شروع ہو گیا۔ ایک ایک کر کے تمام علاقے ہاتھ سے نکل گئے اور تقریباً سن 1854 میں شہرگاد کے سونگائی حکمران نے مالی کی سلطنت کا خاتمہ کر دیا۔ مشہور سیاح ابن بطوطہ نے اسی منسا موسیٰ کے بھائی سلیمان بن ابو بکر کی حکومت کے دوران مالی کی مملکت میں 1 سال سے زیادہ قیام کیا اور ٹمبکٹو کی بھی سیر کی اور علاقے کی مالی خوشحالی اور امن و امان کی تعریف بھی کی۔ 2012 میں سیلیبریٹی نیٹ ورتھ نامی ریسرچ سامنے آئی جس میں دنیا کے 25 امیر ترین افراد کا ذکر کیا گیا۔ منسا موسیٰ کا نام اس فہرست میں آج بھی سب سے اوپر ہے، جبکہ ان کے بعد بل گیٹس کا نمبر ہے۔ منسا موسیٰ کے اثاثوں کی کل مالیت ان کے انتقال کے وقت تقریباً $400 بلین تھی، جس کا آج تک کوئی مقابلہ نہیں۔ منسا موسیٰ کی اس بے تحاشا دولت کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ مالی کی آدھی سے زیادہ دنیا کو نمک اور سونا مہیا کرتا تھا۔